اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعن دائم علی اعدائہم اجمعین وبعظمتک التی ملأت کل شیء۔ آج کا جو فراز ہے دعا کمیل عظیم کا، وہ یہ ہے کہ وبعظمتک التی ملأت کل شیء۔ یہ ایک جگہ پر ملأت کل شیء ہے اور ایک جگہ پر وبعظمتک التی ملأت ارکان کل شیء۔ لفظ ارکان اضافہ ہے، تو یہ دو مختلف نسخے کی وجہ سے مختلف ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے مالک تجھے واسطہ ہے تیری عظمت کا، جس نے ہر شے کو پر کیا ہوا ہے۔ کائنات میں جو بھی شے ہے اس کو تیری رحمت نے اپنے سیطرے میں لیا ہوا ہے، پر کیا ہوا ہے۔ یہ جو صفات اول سے ہم پڑھ رہے ہیں، رحمت واسعہ سے لے کر ابھی تک، یا جو کل پرسوں آئیں گی صفات، یہ سب صفات وہ ہیں جو خداوند قدوس کے سعی وجودی، محیط ہونے، غالب ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ یعنی ان سب صفات میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ خداوند قدوس کی ذات ہر شے پر محیط ہے۔ الفاظ مختلف ہیں جن کا معنی یہی ہوگا، رحمت وسیع ہے یعنی محیط ہے، طاقت وسیع ہے، قوت یعنی محیط ہے، قہر و جبروت رکھتا ہے یعنی محیط ہے۔ یا آج مثلا پڑھ رہے ہیں کہ اس کی عظمت ہر شے کو پر کی ہوئی ہے یعنی محیط ہے۔ تو ان معناؤں میں خداوند قدوس کا وجود ہر شے پر غالب ہے، وہ ہر شے پر محیط ہے۔ جو بھی شے ہے اس کے سامنے حقیر ہے، خاشع ہے، خاضع ہے، متواضع ہے، اور اس کے قہر کے تحت ہے، اس کے غلبے کے تحت ہے۔ کوئی شے اس کے غلبے کا، طاقت کا مقابلہ کرنے جیسی نہیں ہے، اس میں سقط نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہ سب صفات تقریباً اس معنی کو بیان کرنے کے لیے آئی ہیں، تاکہ عبد کو، دعا کرنے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اس کے مقابل میں نہیں ہوں اور حقیر ہوں اس کے سامنے، اس کے قدرت کے تحت ہوں، اس کے سیطرے کے تحت ہوں، غلبے کے تحت ہوں۔ وہی غالب ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے۔ تو یہ بندے کو یقین ہو جائے، اس یقین کی خاطر یہ جملات داعی، دعا کرنے والا سب سے پہلے پڑھتا ہے دعا کمیل میں، کہ عبد کے پاس جتنی عظمت زیادہ ہوگی خداوند قدوس کی، اور اپنی حقارت اس کے سامنے زیادہ ہوگی، اتنا وہ مطیع ہوگا، تابع ہوگا، اور اتنا ہی خداوند قدوس کی عظمت اور شانیت کا اعتراف کرنے والا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے یہ جملات پہلے لائے گئے ہیں، اور آج کا جو جملہ ہے وہ بھی اسی معنی میں ہے تقریباً، کہ عظمت کی مختلف معنی ہیں۔ ان معنوں میں ایک معنی یہ ہے کہ عظیم یعنی سید القوم عظیمہم و جلیلہم۔ جو بھی کسی قوم کا سردار ہوتا ہے
وہ عظیم ہوتا ہے، جلیل ہوتا ہے، بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ عظمت یعنی غلبہ اور قدرت، یعنی جتنا غلبہ زیادہ ہوگا کسی شے پر تو غالب آنے والا اتنا ہی عظیم ہوگا، اور مغلوب اس کے سامنے حقیر۔ تو عظیم یعنی قادر، غالب، یہ دوسرا معنی۔ دیکھیں ایک ہی معنی ہے، مصادیق اس کے مختلف ہیں۔ تیسرا معنی جو کیا گیا ہے عظمت کا، وہ سلطنت اور بادشاہت کیا گیا ہے، کہ عظیم وہ ہے جو بادشاہ ہو اور رعیت اس کے سامنے حقیر ہے، خاشع اور خاضع ہے۔ تو عظمت یعنی سلطنت۔ معنی چہارم جو کیا گیا ہے عظمت کا، عظیم ہونے کا، عظیم یعنی مجید۔ مجید کا معنی ہے شان اور فضل رکھنے والا۔ تو عظیم اس کو کہیں گے جو شان میں بلند ہو، جو فضل میں بلند ہو، وہی عظیم ہوگا۔ یہ اسرار العارفین میں معانی آئی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسرار العارفین کا صفحہ نمبر 62 ہے کہ یہ معنی وہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ معنی جو بیان کیے گئے ہیں یہ بھی اس کے وجود کے وسعت کو، کہ عظیم کا وجود، عظیم یعنی وجود میں وسیع ہو اور ہر شے پر غالب اور محیط ہو۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام عظیم کے معنی میں فرماتے ہیں کہ عظیم یعنی لا یقدر العباد علی صفتہ۔ خدا عظیم ہے یعنی کیا؟ لا یقدر العباد علی صفتہ ولا یبلغون کنہ عظمتہ لا تدرکہ الابصار وہو لطیف خبیر۔ یعنی عظیم وہ ہے، عظمت یہ ہے خداوند قدوس کی کہ عباد اس کی صفت کرنے پر قادر نہیں ہے کہ اس کی وصف کر سکیں، وہ اتنا عظیم ہے کہ کوئی عبد اس قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اس کی وصف بیان کر سکے، اور اس کی عظمت کے کنہ اور تہ تک کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ پہنچے، اور بصیرتیں اسے درک کرنے سے عاجز ہیں۔ وہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ تو خداوند قدوس عظیم ہے یعنی اس کی شانیت، اس کا فضل، اس کی سلطنت اتنی بلند ہے کہ اس تک کسی کو رسائی ممکن نہیں ہے۔ اس کا درک، اس کی وصف کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کے قدرت میں نہیں ہے کہ خداوند قدوس کی وصف بیان کر سکے، خداوند قدوس کو درک کر سکے۔ کسی بھی جو بھی شے ہے وہ عبد ہے، اور جو بھی عبد ہے وہ اس کے ماتحت ہے۔ جو ماتحت ہے اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو درک تک کر پائے، درک نہیں کر پائے گا۔ دیکھیے کسی بھی شے کی عظمت دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔
ایک دوام وجود کی وجہ سے عظمت ہوتی ہے، یعنی جس کا جتنا وجود دائم ہوگا وہ اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اور اس طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند قدوس کا وجود وہ ہے جس کو نہ اول ہے نہ آخر ہے، کب سے ہے کب تک رہے گا کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ سرمدی ہے۔ باقی ہر شے کو مبدا اور منتہا ہے کہ کہاں سے شے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے، ہر شے کو ہے، ابتدا اور اختتام ہے۔ خداوند قدوس کے لیے ابتدا اور اختتام نہیں کہہ سکتے، ادلہ سے ثابت ہے کہ وہ ابد ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، وہ فقط ہے۔ اس کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ کب سے ہے کب تک رہے گا۔ تو جو شے اپنے وجود میں جس حد تک دائم ہے وہ عظیم ہے، تو عظمت جو خداوند قدوس کی ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ ازلی ہے اور ابدی ہے۔ دوسری وجہ شے کے عظیم ہونے کی وہ یہ ہے کہ جس شے کے جتنے آثار زیادہ ہوتے ہیں وہ شے اتنی عظیم ہوتی ہے۔ جو بھی شے ہے اگر اس کے آثار زیادہ ہیں، علامتیں زیادہ ہیں، تو وہ شے اتنی زیادہ عظیم ہوگی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو خداوند قدوس وہ ذات ہے جو پوری کائنات اس کا اثر ہے، اس کی نشانی ہے، اس کی علامت ہے۔ یعنی ہر شے میں، ہر شے کی ذات میں اس کے لیے دلیل ہے، آیت ہے، وہ ذات میں نشانی ہے خداوند قدوس کی، وہ اثر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ زمین کا فرش، یہ آسمان میں نورانی کندیلیں، ستارے، یہ چاند، سورج، دریا، کہکشاں، انسان، حیوان، جماد، نبات، یعنی جو بھی شے ہے وہ اثر خداوند قدوس ہے، وہ اس کے آثار میں سے، اس کی نشانی میں سے، اس کے علامت میں سے، اس کے دلائل میں، آیات میں سے۔ تو یہ آیات الہی سب بتاتی ہیں کہ خداوند قدوس ہی سرچشمہ عظمت ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی عظیم نہیں ہے جس کے اتنے آثار ہوں۔ تو یہ جتنی بھی علامتیں ہیں وہ باری تعالیٰ کی ہیں، اللہ عز اسمہ کی ہیں، اور ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے۔ ہر شے یعنی اپنے ذات میں اس کے عظمت کی دلیل پیش کرتی ہے، عظمت کا برہان پیش کرتی ہے، اپنے ذات میں تسبیح کر کے وہ واضح کرتی ہے ہر شے کہ ہم حقیر ہیں، ہمارا جو مالک ہے وہ عظیم ہے۔ اور یہ خود جملہ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی یہ عظمت تیری وہ ہے جس نے ہر شے کو پر کیا ہوا ہے، جس نے کسی بھی شے کو نہیں چھوڑا، خالی نہیں چھوڑا اور تنہا نہیں چھوڑا، ہر شے کے ساتھ ہے تیری عظمت۔ تو یہ اتنی عظمت وسیع ہے، جس کی اتنی عظمت وسیع ہو وہی عظیم حقیقی اور عظیم مطلق ہے۔ تو اس جملے میں جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تیری عظمت کا کوئی مقابل نہیں ہے، تیری عظمت وہ ہے جس نے ہر شے کو پر کیا ہوا ہے، اور ہم اس کے سامنے خاضع اور متواضع ہیں، حقیر ہیں، اور تو اس رحمت کے واسطے سے ہم پر رحم فرما۔ تو یہ جملہ ہے، اس کے بعد ہے سلطان سلطنت خداوند قدوس، انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین۔